اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144۔ قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبا پھرنا وجہ کا تیرے چہرے کا فی السماء آسمان میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ہم پھیر دیں گے تجھ کو قبلتاً اس قبلہ کی طرف ترضاہا کہ تو پسند کرے اسے۔ فولی پس پھیر لے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کی، شطرہ طرف سمت مسجد حرام کی، وحیثو اور جہاں کہیں بھی ما کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف۔ وَإِنَّ اور تحقیق الذین وہ لوگ، وَإِنَّ الذین اور تحقیق وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، لَیَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ یہ کہ وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما اس چیز سے یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ تحقیق ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شدید خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے متعلق وحی کا انتظار کیا کرتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ جبرائیل وحی لے کر کب آئیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر فرمایا کہ البتہ ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیریں گے جس پر تو راضی ہو جائے گا۔ پھر وہی آ ہی گئی، فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور فرمایا کہ اے مسلمانوں تم سب اس کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو، تم جہاں بھی ہو جس جگہ بھی ہو، نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو لوگ نماز کی حالت میں تھے، تو نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر لیا۔ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے، یہ نماز کے قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے قبلے کا رخ معلوم ہی نہ ہو، اور کوئی ذریعہ اور طریقہ بھی ایسا نہ ہو کہ قبلہ معلوم کر سکے، تو ایسی صورت میں انسان کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو قبلے کا تعین کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصارہ، وہ جانتے ہیں کہ قبلے کے بدلنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، مسلمانوں کا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا حق ہے۔ یہود و نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا پہلے ہی علم تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھیں کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، وہ سب جانتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں غافل نہیں، بے خبر نہیں، اسے سب پتہ ہے کہ کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کوشش کرتا ہے، کون مجبور ہے، کس کو علم نہیں، کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کا علم ہے، وہ غافل نہیں، بے خبر نہیں۔